بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ اور اس کے اداروں کی پھرتیاں دیکھیں۔ امریکہ میں ایک پوسٹ کارڈ 33 سال بعد بالآخر اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ یہ ایک پوسٹ کارڈ ہے جو ایک بہن نے اپنے بھائی کو 1987 میں پوسٹ کیا تھا۔ حال ہی میں ان کے بھائی کا فون آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں 1987 میں ان کا بھیجا ہوا ایک پوسٹ کارڈ موصول ہوا ہے۔ پوسٹ کارڈ پر مشہور ہواسو آبشار کی تصویر 1987 میں لی گئی تھی۔ اب ولس یعنی بھائی کی عمر 65 برس ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی بہن کو وہ کارڈ پڑھ کر سنایا جو اس نے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس پوسٹ کارڈ پر امریکہ پہنچنے کی تاریخ 18 دسمبر لکھی ہے جس کی مہر بھی واضح ہے، جبکہ دوسری وصول کنندہ مہر 29 اپریل 2020 ہے۔ اس کے بعد ڈاک خانے سے رابطہ کر کے پوچھا گیا کہ 1 صدی تک یہ کارڈ آپ نے آخر کہاں چھپا رکھا تھا۔ پوسٹ آفس انتظامیہ نے کہا کہ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے دفتر کی صفائی جاری تھی، تب یہ یہاں سے ملا۔ دوستو، اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی ہے کہ وہاں ادارے اپنی صفائی بھی کم از کم 30 سال کے بعد کرتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں ملازم پیشہ افراد کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سکول جن میں طلباء و طالبات کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ اکثر سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا تعلق متوسط اور غریب گھرانوں سے جو اس وقت کرفیو میں بند ہیں، جس کی وجہ سے والدین فیسوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری نے گزشتہ دنوں سعودی عرب میں سفیر پاکستان اور قونصل جنرل کو ہدایت کی تھی کہ فیسوں کے سلسلے میں کوئی لاہے عمل بنائیں۔ اس کے بعد پاکستانی اسکولوں کے سرپرست اعلیٰ کی ہدایت پر سعودی عرب میں پاکستانی اسکولوں کی انتظامیہ نے فیسوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ ریاض انگریزی سیکشن نے 2 ماہ کی فیسوں پر 50% رعایت دی ہے، جبکہ پاکستانی اسکول انگریزی سیکشن جدہ نے تاحال کسی رعایت کا اعلان نہیں کیا۔ طائف میں پاکستانی اسکول نے فیسوں میں 2 ماہ کے لیے 35% رعایت توقع ہے۔ جاپان کی ایک ریسرچ کمپنی کا کہنا ہے کہ کورونا کے اثرات کی وجہ سے تقریباً 120 جاپانی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز 77 کمپنیوں نے دیوالیہ پن کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ زیادہ تر کمپنیاں مصنوعات کی فروخت میں شدید کمی کی وجہ سے دیوالیہ ہوئی ہیں۔ 42 مزید کمپنیاں کاروبار بند کرنے کے مراحل میں ہیں۔ دیوالیہ ہونے والے اداروں کا 1/4 سے زیادہ ہوٹلوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد 32 ہے۔ اس کے بعد ریستوران اور بارز ہیں جن کی تعداد 12 ہیں۔ ان کے بعد خواتین کے ملبوسات اور جوتوں کے کاروبار ہیں جن کی تعداد 10 ہیں۔ ترک ساحلی محافظوں نے کھلے سمندر میں بے یارو مددگار 26 تارکین وطن کو ترکی نے بچا لیا۔ ساحلی محافظوں نے یونانی کوس جزیرے کے قریب کھلے سمندر میں ڈوبتی ہوئی کشتی میں سے 26 تارکین وطن کو بچایا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ امریکہ کے محکمہ لیبر نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک میں صرف اپریل میں 2 کروڑ سے زائد نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، جو گزشتہ 10 سالوں میں پیدا ہوئی تھی۔ امریکہ میں معیشت کو غیر معمولی دھچکے سے بے روزگاری کی شرح 14.7% تک ہو گئی ہے، جو مارچ میں 4.4 تھی۔ بے روزگاری کی یہ شرح 2009 میں سامنے آنے والے عالمی مالی بحران سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ امریکہ میں مارچ میں 8,70,000 نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، جو ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری سرگرمیاں مارچ کے دوسرے حصے میں بند ہوئی تھیں۔ امریکہ محکمہ لیبر کی رپورٹ کے مطابق یہ شرح 1939 کے بعد سب سے زیادہ ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح 1948 کے بعد سب سے زیادہ بڑی ہے۔ چین اور امریکہ کے ماہرین نے ایک ویبینار کے دوران کورونا کے خلاف لڑائی میں مل کر کام کرنے اور سائنسی رہنمائی پر عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو وبائی امراض سے نپٹنے کے لیے سائنسی طریقوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہمیں عالمی سطح پر مل کر کام کرنا چاہیے اور ہر قسم کی غلط معلومات سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ سابق مشہور باکسر جیمی گالن کورونا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ گالن نے اپنی زندگی میں معروف باکسر محمد علی، فلائیڈ پیٹرسن، بوبی رالف کوریا سمیت مارک میک فیڈرسن کو تربیت دی۔ دوستو، نیو یارک میں موجود 90 سالہ جیمی گالن اپریل کے میں کورونا کی علامات پائی گئیں، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
برطانیہ میں ہونے والے ایک نئے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو بحران کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں 3 لاکھ سے زیادہ افراد نے سگریٹ پینا ترک کر دیا ہے۔ پاکستان نے کلبھوشن معاملے پر بھارتی وکیل ہریش کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ ہریش نے عالمی عدالت برائے انصاف میں واپس جانے کی تجویز دیتے ہوئے حقائق کے منافی بیانات دیے تھے۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی تعمیل نہیں کی ہے۔ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پاکستان بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ دوستو، ہریش نے ہی عالمی عدالت انصاف میں بھارت کی جانب سے کلبھوشن کی پیروی کی تھی۔ آن لائن لیکچر میں ہریش نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کئی مرتبہ پاکستان سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے پوچھ چکا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ ہریش کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت نے بیک ڈور سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ کلبھوشن کو چھوڑ دیا جائے، چاہے انسانی بنیادوں پر یا کسی اور بنیاد پر۔ دوستو، یاد رہے کہ کلبھوشن یادیو حسین مبارک پٹیل کے جعلی نام سے کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے ایک آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ مریم نواز نے ماؤں کے عالمی دن پر کہا ہے کہ میری زندگی کا ہر دن ماں کا دن ہے۔ ماؤں کے عالمی دن پر مریم نواز نے اپنی مرحومہ والدہ کلثوم نواز سے متعلق ٹویٹ کیا کہ آپ کے ہمیں چھوڑ کر گئے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ 2 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ کو دکھ سے یاد نہ کیا ہو۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ آپ کی یادیں اور تربیت مجھے مشکل وقت سے نکال رہی ہیں۔ مجھے یہ سکھانے کا شکریہ کہ خوف کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کے مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے مریضوں سے ذمہ داری کے ساتھ پیش آئیں، عوام علامات محسوس کریں تو بلا خوف ٹیسٹ کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ طرز عمل ناقابل برداشت ہے اور خوف کا موجب بنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی فرد کورونا سے متاثر ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ نہایت ہی ذمہ داری سے پیش آئیں۔ وزیر اعظم نے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی کم شرح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی پاکستان میں حالات دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت قابو میں ہیں۔ سعودی حکومت کا اس سال حج کے انعقاد سے متعلق فیصلہ جلد متوقع ہے، جس کا انتظار دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کو ہے۔ سعودی حکومت کے مطابق حرم پاک میں صفائی کا نظام مؤثر بنایا گیا ہے۔ مسجد الحرام کے تمام داخلی دروازوں پر سپرے کیا جاتا ہے۔ داخلی راستوں پر جدید سینیٹائزر اور سکیننگ گیٹس لگائے گئے ہیں جو تمام گزرنے والوں کی سکیننگ اور کورونا کا شکار لوگوں کی نشاندہی کریں گے۔ سعودی حکومت ان قریب حج ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ سعودی حکومت حج سے متعلق پاکستان سے مشاورت کر کے حتمی فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے جدہ میں قونصلیٹ جنرل میں تعینات ڈائریکٹر برائے حج و عمرہ سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں اور توقع ہے کہ اس حوالے سے جلد کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا کے متاثرین میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم حرم کو محدود نمازیوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ دوستو، 1 مئی کو سعودی حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کے ساتھ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو نمازیوں کے لیے کھول دیا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے تحت حرمین شریفین میں آنے والوں کو جائے نماز ساتھ لانے اور مسجد میں رکھے قرآن پاک کے نسخے استعمال نہ کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل انتظار فرمائیے میں اپنے جیدی کے جاندار کردار سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے اداکار، ڈرامہ نگار، مزاحیہ و سنجیدہ شاعر اطہر شاہ خان طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ اطہر شاہ خان نے ٹیلی ویژن اور سٹیج پر بطور ڈرامہ نگار اپنے تخلیقی کام کا آغاز کیا۔ ان کے تحریر کردہ مزاحیہ ڈراموں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی، تاہم ان کا شمار ٹیلی ویژن کے ابتدائی ڈرامہ نگاروں اور فنکاروں میں کیا جاتا ہے۔ اطہر شاہ کے بہترین ڈراموں میں انتظار فرمائیے، جانے دو، برگر فیملی، آشیانہ، ہیلو ہیلو، ہائے جیدی سمیت با ادب با ملاحظہ ہوشیار اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ نگار کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، لیکن وسطی امریکہ کوسٹا ریکا میں ایک ہی خاندان میں 31 بچے شامل ہیں جن کی بھرپور حفاظت کی جا رہی ہے۔ ایک والدین نے مجموعی طور پر 37 بچوں کو گود لیا تھا۔
ان بچوں کی عمریں 3 سے 25 برس تک ہیں اور لاک ڈاؤن میں سرپرست لاک ڈاؤن کی مشکل صورتحال میں گھر تک محصور رہتے ہوئے ان کی بھرپور کفالت کر رہے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے جہاں ہمیں اپنی جان بچانی ہے اور بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ گزشتہ 6 ہفتے سے بچے گھروں تک رہنے پر مجبور ہیں۔ شوہر اور بیوی کی عمریں بالترتیب 74 اور 70 سال ہیں، جو پینشن پر گزارا کر رہے ہیں، تاہم اطراف سے لوگ بچوں کی کفالت کے لیے عطیات دیتے رہتے ہیں۔ والدین کے مطابق ہر بچے کی فطرت مختلف ہے، لیکن وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا تو شکار ہے ہی، اب وہ اس صورتحال میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ بعض بڑے بچے گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بچوں کو ایک حد تک سوشل میڈیا کے استعمال کی اجازت ہے تاکہ وہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو جائیں۔ گوگل نے اپنے صارفین کے لیے ایک نیا اور نہایت کارآمد فیچر متعارف کروایا ہے، جس کے ذریعے ہاتھ سے لکھی ہوئی صاف تحریر کو موبائل فون کے ذریعے کاپی کر کے کمپیوٹر کے اندر پیسٹ کیا جا سکے گا۔ تاہم اس فیچر کے استعمال کے لیے آپ کے کمپیوٹر پر گوگل کروم کا نیا ورژن ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اینڈرائیڈ موبائل فون پر گوگل لینس ایپ ہونا ضروری ہے۔ یہ فیچر بہت آسان ہے۔ کسی صفحے پر لکھی ہوئی تحریر کو موبائل کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں اور آپشن آنے پر متعلقہ عبارت کو ہائی لائٹ کر کے کاپی کر لیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے ڈاکومنٹس فولڈر پر جائیں اور ایڈٹ کے آپشن کو منتخب کر کے وہاں پیسٹ کر دیں۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی تحریر صاف اور اجلی ہو۔ گوگل اس فیچر میں ایک اور اضافہ کر رہی ہے، اب صارفین اپنی عبارت کے مشکل الفاظ کے ہجے بھی سن سکتے ہیں۔ زندگی دوستو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ سب سے قیمتی اور بیش بہا عطیہ ہے، جس کی حفاظت اور درست استعمال انسان کے ذمے ہے۔ جوانی میں جب اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس کو اپنے خواب بننے اور پھر انہیں پورا کرنے کی لگن اکساتی ہے۔ جب عمر ذرا ڈھلتی ہے اور وہ ذہنی پختگی کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک جن چیزوں اور مقاصد کے حصول میں وہ اپنی توانائیاں صرف کر رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی تو اس سے بہت آگے کی چیز اور قیمتی سرمایہ ہے جسے بہت سمجھداری سے صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سے امور سے وہ بے خبر رہا ہے جو اسے اس عمر تک پہنچنے سے قبل مکمل کر لینے چاہیے تھے۔ ماہرین کے خیال میں 50 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے مقاصد حاصل کر لینے چاہیے۔ مثلا مذہب کا بنیادی علم حاصل کریں، وصیت تحریر کریں، محبت کرنا سیکھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کی منصوبہ بندی کریں، جانور یا پرندے پالیں، سماجی خدمت کے کام کریں، پرانے تعلقات کو بحال کریں، مشہور ملکی تفریحی مقامات پر جائیں، باقاعدگی سے لائبریری جائیں، اپنی پسند کا کوئی ہنر سیکھیں، باغبانی کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، تنہائی سے لطف اندوز ہونا سیکھیں، تلاوت کرنا سیکھیں، کھانے کی عادت تبدیل کریں، کوئی نظم لکھیں، غلطی کر کے سیکھنا سیکھیں، بینک اکاؤنٹ کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں، سیر کرنے کی عادت اپنائیں، بجٹ بنا کر آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنا سیکھیں، گھر میں دستیاب اشیاء سے کھانا بنانا سیکھیں، معافی مانگنے کا فن سیکھیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سیکھیں، کلولہ لازمی کریں، زہریلے پودوں اور جانوروں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، نئی زبان سیکھیں، ثقافتوں کا مطالعہ کریں، کوئی کھیل کھیلیں، درخت سے پھل اتارنا سیکھیں، مذہبی اجتماعات میں شریک ہوں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، دوستوں سے رابطے میں رہیں، اپنی پسند کا ڈرامہ دیکھیں، خوش رہنے کی عادت اپنائیں، بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور سب سے بڑھ کر دوستو یہ کہ 50 سال ہونے سے پہلے اپنے رب کو منا لیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔